چوئی صاحب اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کلٹ کے ایک ممبر جن کا نام ریحان قیوم، جو کہ ایک معروف انگریزی اور اردو کے شاعر ہیں اس کلٹ کے اندر، انہوں نے اپنی اس کلٹ کو پگٹ کے متعلق توجہ دلانے کی کوشش کی تھی، اور لیکن ان کو سختی سے منع کر دیا گیا. اس کی کوئی وجہ آپ کے نزدیک ہے؟ وہ بیچارے کہتے ہیں کہ 3-4 سال چند سال قبل انہوں نے جماعت احمدیہ قادیانیہ کے اندر اس بات کی اویئرنس، ان کو بھی کہیں سے پگٹ ہی اسٹمبلڈ اپون پگٹ کہ کہیں سے ان کو اس کی خبر مل گئی. انہوں نے کہا آپ اس کے بارے میں تحقیق کیجئے، مگر انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ بالکل ان کے خاندان سے رابطہ نہ کریں، آپ بالکل اس بات کو آگے نہ لے کر جائیں. پھر سن 2008 میں مبشر احمد ان کے ایک امام ہیں یو ایس میں، انہوں نے کتاب لکھی اپروچنگ دا ویسٹ. اس میں انہوں نے لکھا کہ پگٹ نے توبہ نہیں کی تھی اور اسی لیے اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور خدائی کا دعویٰ کیا 1909 میں جب ان کو ڈی فراک کیا گیا، جب پگٹ کو ڈی فراک کیا گیا 1909 میں، اس وقت خدائی کا دعویٰ کیا. یہ ان کی اپنی 2008 کی کتاب چھپی ہوئی میں ہے. جب ہمیں 2009 میں وہ انگلش کا پیمفلیٹ ملا، اس کے بعد ان کا موقف بالکل تبدیل ہو گیا. یہ جو ان کی پیش گوئی تھی کہ پگٹ میری زندگی میں مرے گا اگر نہیں مرتا، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے انگریزی کا وہ جو ہے انگلش کا حوالہ دیا، تو کیا یہ جو ہندی مسیح تھے مرزا غلام احمد قادیانی، ان کی زندگی میں پگٹ مرا؟ بالکل نہیں. پگٹ تو 1927 میں اس کی وفات ہوئی، اور اس کی وفات پر جو اس کی اوبیچوریز لکھی گئی، جو تعزیت کے جو کالم لکھے گئے اخباروں میں، ان میں بھی اس کی خدائی کا دعوے کا ذکر تھا کہ وہ آخری مرتے دم تک اس کی چرچ میں اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کے ماننے والے یسوع کی طرح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر میں دوبارہ اس کو دوں گا کہ یہ جو ہندی مسیح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے، ان کا یہ کہنا کہ پگٹ میری زندگی میں مرے گا اور یہ بھی میری ایک سچائی کا اور ثبوت ہوگا، اور اگر یہ نہیں مرتا تو میں جھوٹا ہوں یا میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا بقول آپ کے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد اس کی موت واقع ہوئی. تو اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پگٹ جو تھا وہ سچا تھا اور ہندی مسیح جو تھے وہ خود جو کہ جیسا کہہ رہے ہیں؟ پگٹ تو جو تھا وہ تھا، اپنے دعوے پر قائم رہا، پر مرزا صاحب نے تو ہر پیش گوئی پر یہ کہا تھا کہ مجھے سولی پر چڑھا دینا، مجھے پھانسی پر چڑھا دینا، میرے گلے میں رسا ڈال کے. انہوں نے کہا تھا کہ آتم کی اگر آتم 15 ماہ میں نہ فوت ہوا تو میرے گلے میں رسا ڈال کے مجھے سڑک پہ گھسیٹنا. اور جب آتم فوت نہیں ہوا تو امرتسر میں جس قسم کے جشن منائے گئے اور اسلام کے نان مسلمانوں نے جس قسم کا کیا، وہ ایک شرمناک تاریخ ہے. تو مرزا صاحب کو یہ تو ایک پگٹ کی کہانی اس لیے بہت اہم ہے کہ مرزا صاحب کی پچھلی پیش گوئیوں پر تو انہوں نے اپنے لوگوں کو جھوٹ سنا کے ایک تقریباً 100 سال سے جھوٹ سنا کے ان کو ایک قسم کا پکا کیا ہوا ہے. مگر پگٹ چونکہ 100 سال سے بھول گئے تھے، ساری انگریزی کے پیمفلیٹ انہوں نے ضائع کر دیے تھے تاکہ جب پگٹ کی کہانی سامنے نہ آئے. اب چونکہ ہمارے دور میں سامنے آئی ہے، اس لیے اب ان کی جو یہ بہانے بناتے ہیں، یہ جو روز پینترے بدلتے ہیں، یہ ایسے ہی کرتے تھے پہلے بھی، مگر اب جو کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے کر رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ والے دیکھ رہے ہیں، اور قادیانی جماعت کے جو پیروکار ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح جس طرح انہوں نے یہ کہانیاں پہلے بنائی تھیں، اسی طرح اب یہ کہانیاں ان کے سامنے بن رہی ہیں. روز وہ چینج ہو رہا ہے، روز بدلا جا رہا ہے، اور یہ ایک تازہ ہمارے سامنے ایک تازہ کہانیاں بنتی ان کو دکھائی دے رہی ہیں. چوئی صاحب، کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ 1902 میں جب پگٹ نے لندن کو چھوڑا اور اس کے بعد سے لے کے اس کی وفات 1927 تک کے جو حالات اور جو واقعات اس کے ساتھ بھی تھے، کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی، یہ جو ہے یہ اس کی پگٹ کے کیریئر کا ایک بڑا جو ہے مزدار تو نہیں کہنا چاہیے، بڑا انٹرسٹنگ، بڑا دلچسپ ایک دور ہے کہ وہ لندن میں جب کچھ مظاہرے ہوئے 3-4 دن اس کے خلاف، اور یہ مرزا صاحب کی پیشگوئی سے پہلے کے ہیں، وہ چھوڑ کے سومرسیٹ کاؤنٹی آ گیا جہاں اس کا اپنا جان پہچان تھی. اور اس کے بعد 1903 اور 4 میں اس کے انٹرویو لیے گئے جو ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے، جس میں وہ بدستور اپنے دعوے پر قائم رہا، اور اس کی چھوٹی سی جماعت میں لوگ بھی آ کر ملتے رہے. اور جس شہر میں پھر وہ منتقل ہو گیا، اسپیکسٹن شہر کا نام تھا، وہاں پر بھی وہاں کے جو مقامی لوگ تھے
وہ بھی اس کے بڑے مداح تھے چونکہ اچھا شاہ خرچ قسم کا انسان تھا اور اپنے چھوٹے سے گاؤں میں قصبے میں کافی مقبول تھا. 1905 میں اس کے ہاں ایک بچہ ہوا جس کا نام اس نے گلوری رکھا, اور جب وہ پیدا ہوا تو قانوناً اس کو لوکل رجسٹرار کو بلوانا پڑا اس کی پیدائش کا اندراج کروانے کے لیے. اور جب اس کا اندراج ہوا تو وہ جو شخص آیا اس نے بھی پوری رپورٹ دی کہ ان کے چرچ میں کیا ہو رہا ہے, ان کے گرجے میں کیا ہو رہا ہے, اور بدستور اسی طرح وہ اپنی الوہیت پر قائم رہا اور اسی طرح لوگ اس کی عبادت کرتے رہے. بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ اگلا مسیح ہے, اور میرے بعد مطلب یہ مسیحا ہوگا. جی یہ مسیحا ہوگا. اور اس بات پر اس کا جو سیکرٹری تھا, اس کا جو دست راست تھا, سی ایس ریڈ, چارلس اسٹاکٹن ریڈ اس کا نام تھا, اس کو اس کی کمپنی نے ڈائریکٹرشپ سے نکال لیا کہ یار ایک ڈرامہ تو ہم نے برداشت کیا تھا, یہ جو ایک نیا پرابلم آ گئی ہے نا اس کو. یہ 1905 کے واقعات ہیں. پھر 1908 میں اس کا ایک بچہ اور ناجائز اولاد, یہ ساری اس کی بقول چرچ آف انگلینڈ کے ناجائز تھیں چونکہ اس کی بیوی اور تھی اور ان کی والدہ اور تھی. اور وہ ایک اور بچہ پیدا ہوا مرزا صاحب کی وفات کے بعد. اس بچے کی پیدائش کے اوپر پھر چرچ آف انگلینڈ نے نوٹس لیا اور یہ نومبر میں اس کے خلاف اخلاقی کمزوریوں کا الزام لگا کر اس پر مقدمہ چلانے شروع کیا. یہ نومبر 1908 میں ہے. وہ مقدمہ جنوری سے مارچ 1909 تک چلا. اور مزدار بات یہ ہے کہ اس مقدمے میں ایک رپورٹر تھا, ایک صحافی تھا فان کوم کے نام سے, اس نے حلفاً گواہی دی اس عدالت کو, جو چرچ آف انگلینڈ کی عدالت ہوتی ہے اسے کنسسٹری کورٹ کہتے ہیں. اس کنسسٹری کورٹ میں فان کوم نے گواہی دی کہ 12 ماہ پہلے میں نے انٹرویو کیا تھا پگٹ کا, یعنی کہ فروری 1908 میں مرزا صاحب کے وفات سے 2-3 ماہ پہلے اس نے, میں نے وہاں پر جو ہے اس کا انٹرویو کیا تھا اور اس انٹرویو میں اس نے بدستور اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا. یہ اس پہ قائم تھا. اور 1907 کا ہم آپ کو ریویو آف ریلیجنز کا حوالہ تو دکھا چکے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ پگٹ نے توبہ نہیں کی اور وہ رسوا ہوا, اور یہ ڈوئی کے مرنے کے ارد گرد کی بات ہے. 1909 میں پھر مارچ میں آ کر 9 مارچ کو کہ 10 مارچ 1909 کو پھر چرچ آف انگلینڈ کے بشپ نے اپنا فیصلہ سنایا. اور یہ 1000 سالہ تاریخ میں اس علاقے کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی چرچ آف انگلینڈ کے پادری کو ڈی فراک کیا گیا ہو. ڈی فراک کا مطلب ہوتا ہے اس کو چرچ سے علیحدہ کر دیا, پادری سے, اس کی جو اس کا جو وہ چرچ کا پادری تھا عہدہ جو ہے اس کا واپس لے لیا گیا, اس سے عہدہ واپس لے لیا گیا. مگر اس کے بعد اس کا یہ بیان کہ آئی ایم گاڈ, یہ مبشر احمد صاحب کی کتابیں بھی لکھا ہوا ہے اور بھی بہت جگہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے سیکرٹری کا بیان کہ ہم یوں ہی چلتے جائیں گے جیسے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور پھر 1927 تک اس کی جو ہے نا وہ وفات ہوتی ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے. اور اگر کسی قسم کی بیچ میں غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی جائے کہ اس کا دعویٰ مسیحیت کا تھا یا کہ الوہیت کا تھا اور بعد میں بدل گیا, وہ مرزا صاحب کی طرح دعوے بدلتے نہیں تھے, وہ اپنے دعوے پہ قائم, وہ جھوٹا تھا جو بھی تھا مگر وہ اسی دعوے پر قائم رہا اپنی زندگی میں. چوہدری صاحب, ایک بات سننے میں یہ بھی آئی ہے کہ جس وقت اس کے نجائز بچے کے بارے میں وہ کیس وغیرہ چلا تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ میرا خدائی کا دعویٰ اور میں خدا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کہ میرے لیے یہ کوئی چیز ناجائز وغیرہ, کیا یہ صحیح ہے؟ جی, یہ اسی فان کوم کے انٹرویو میں ہے کہ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی, تم لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ سکتی. اگاپے بونی جو ان کے کلٹ کا نام تھا, وہ اس کا نام ہی ایبورڈ آف لو ہے. اور شروع میں پیار کا گھر, پیار کا گھر, پرنس کے وقت سے 1846 کے وقت سے ان کے ہاں یہ جو جنسی آزادی تھی اس دور میں انگلستان میں بھی اس قسم کی آزادی دیکھنے میں نہیں آئی تھی. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے تھے, یہی ان کو ایک اٹریکشن دکھائی دیتی تھی اور وہ اخیر تک قائم رہی, وہ 1927 تک قائم رہی, اس کی وفات تک قائم رہی. میں آپ سے ایک آخری سوال کروں گا کہ خواجہ کمال الدین لندن گئے, چودھری ظفر اللہ نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ لندن میں گزارا, حتیٰ کہ مرزا محمود جو اس کلٹ کے دوسرے گدی نشین تھے وہ 1924 میں گئے. تو کیا ان میں سے کسی ایک نے آپ کے خیال میں کوشش نہیں کی کہ پگٹ سے یہ رابطہ کرتے یا پگٹ سے یہ ملتے, کیونکہ یہ اس وقت تک پگٹ تو زندہ ہے بقول آپ کے؟
یہ بہت خوب سوال کیا آپ نے. 1924 میں مرزا محمود جو ان کے دوسرے خلیفہ تھے قادیانی جماعت کے, وہ انگلینڈ تشریف لائے, اور پگٹ کا گھر جو ہے وہ چند میل کے فاصلے پر تھا جہاں پر ان کی رہائش تھی. اور پگٹ جس طرح آپ اگر اخبار دیکھیں البدر الحکم مرزا غلام احمد صاحب کے زمانے کے, تو پگٹ کی اچھی خاصی سٹوری تھی. جس طرح اس سٹوری کو ختم کیا گیا, اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ پگٹ اور ڈوئی کی سٹوری ساتھ ساتھ تھی. کئی جگہ ریویو آف ریلیجنز میں, البدر میں, الحکم میں پگٹ اور ڈوئی کا ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے, مگر جہاں یہ ڈوئی کے ذکر کو لے کر چلے وہاں یہ پگٹ کو بالکل بھول گئے. سو آپ کو کہنے کا مقصد یہ پگٹ سے یہ لوگ نہیں, یہ پگٹ سے لوگ نہیں ملے, اور یہ پگٹ کو ایوائڈ کرتے رہے, اور پگٹ کے ذکر کو ایوائڈ کرتے رہے, اور انہوں نے سمجھا شاید پگٹ کی پیش گوئی جو ہے وہ اب تاریخ سے انہوں نے اریز کر دی ہے, اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے. یہ تو وہ پیمفلٹ ملنے سے پگٹ جو ہے وہ کا ذکر دوبارہ آیا, اور جس طرح سریحن یہ پیمفلٹ پگٹ کے نام انگریزی زبان میں چھپا, اس طرح تو کوئی بھی نہیں چھپا. اس طرح تو نہ ڈوئی کے بارے میں چھپا, نہ لیکران کے بارے میں چھپا, نہ کسی اور کے بارے میں چھپا. چوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم امید رکھتے ہیں کہ اس پہ ہمارا دوسرا بھی کوئی پروگرام مناسب ہوا تو ہم ضرور دیں گے. ناظرین, یہ ہمارا خصوصی پروگرام تھا پگٹ پر, اور ہم جناب چودھری اکبر احمد صاحب کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں کہ یہ تشریف لائے, انہوں نے ہمیں پگٹ کے بارے میں بتایا. آپ کا کوئی سوال ہو, کوئی ایسا سلسلہ ہو, آپ ڈائریکٹ چودھری صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں, آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے ای میل آپ لوگوں کے پاس ہیں, وہ اس کے اوپر آ جائیں گے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. آپ ہم سے رابطہ کر کے کسی قسم کا سوال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, ہم آپ کے بہت ممنون ہیں. تھینک یو ویری مچ.